أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نیکیوں کے موسم بہار ماہ رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس دنیا میں انسان کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مال، اولاد، بیوی، بچے، زمین، گاڑی، بنگلے وغیرہ، لیکن میرے بھائیو، یہ انسان کا اصل سرمایہ نہیں ہے۔ اس کا اصل سرمایہ اس کی نیکیاں ہیں، اس کے اچھے اعمال ہیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں صرف دنیاوی زندگی میں انسان کے کام آتی ہیں، جبکہ نیکیاں دنیا میں بھی سکون اور عافیت کا سبب بنتی ہیں اور آخرت میں بھی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے جس کے 3 دوست ہیں۔ پہلا دوست جو پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، ہر بھلے برے وقت میں اس کے کام آتا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا وہ دوست ہے جو پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ رہتا ہے، کفن دفن کے وقت بھی اس کے ساتھ نبھاتا ہے، بعد میں اس کے ساتھ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو، تیسرا وہ دوست ہے جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، میدان محشر میں بھی جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا وہاں پر بھی اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے، اس کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بتائیے، تینوں دوستوں میں سب سے زیادہ قابل قدر اور باوفا دوست اور محبوب دوست کون ہے؟ تو آپ ضرور یہی کہیں گے کہ تیسرا دوست جو زندگی بھر اس کا ساتھ نبھایا، مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا ساتھ نبھایا اور میدان محشر میں بھی اس کا ساتھ نبھایا، یہاں تک کہ اس کے لیے مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بن کر جنت تک اسے لے گیا۔ میرے بھائیو، آپ کا یقیناً یہی جواب ہوگا۔ تو یہ دوست جو تیسرا دوست ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، وہ ہماری نیکیاں ہیں، جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کا اہل، اس کا مال اور اس کا عمل، فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں، اس کا اہل اور اس کا مال، ویبقى واحد وهو عملہ، ایک چیز اس کے ساتھ اس کی خبر میں باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہے اس کا عمل۔ لہٰذا میرے بھائیو، نیکیوں کے اس موسم بہار میں اس کے حسین لمحات کو ہم ضائع کیے بغیر اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ان نیک اعمال کو ہم کرنے کی کوشش کریں جو زندگی بھر ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ دیتے ہوں اور میدان محشر میں بھی ہمارے ساتھ دیتے ہوں اور ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ مبارک ہو،